پھر انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے، مصرع ہمت فوج شقی اور بڑھی جاتی ہے، اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ بادشاہ حسین میری مجبوری دیکھیں، کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے۔ بھائی کو سینے سے لگایا، حوصلہ مجھے بزرگ عباس جیسے بھائی کے چہرے پہ بوسہ دیا، فرماتے ہیں عباس دل کے آئینے میں میں صدقے ہوں، میں ان آنکھوں کو سلام کروں، میری مخدومہ رحم فرمائے، ان آنکھوں پہ کیا کیڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے۔ عباس دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے، رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے۔ عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں، قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے، بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ مجھ سے کہتا ہے تجھے میدان میں تو عباس بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی نواب کربلا قتل بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ عباس مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں، پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں۔ عباس پاس آؤ۔ دو چیزوں نے مارا علموں والے بادشاہ کو۔ سیدۃ الشام کے حوالے سے بھی مسائل پڑھوں گا، ایک جملہ جناب ابی الفضل العباس جناب ابی الفضل العباس، دو چیزوں نے مارا ہے۔ غدیر سے ان چیزوں کا آپس میں بڑا کنیکشن ہے۔ ایک جناب سکینہ کی پیاس نے، اور دوسری بار بار یہ فرماتے تھے مولا ایک بار مجھے اجازت دیں میں ان سے پوچھوں انہوں نے زینب کے برقعے کی طرف دیکھا کیسے۔ نظام جانتے ہو علی کی بیٹی کا، علی کی بیٹی کا برقع کس زبان میں اتنی قیمت ہے، کس میں اتنی طاقت ہے، پیر فلک سے کون بیان کرے کہ زینب عالیہ کی چادر کتنی قیمتی تھی۔ زینب عالیہ کا برقع، مصرع مجھے یاد آ گیا، مصرع ہے یہ کی قسم ابھی الف ابتدا میں ہے، صدیوں سے منقبت کا پرندہ ہوا میں ہے، اب مقصد حسین کے موسیٰ کو کس کا ڈر، اب مقصد حسین کے موسیٰ کو کس کا ڈر، صندوق میں نہیں ہے کسی کی ردا میں ہے۔ بلال بھائی میں ہر شیعہ سنی سے سوال کروں جو خود کو حسینی غیرت مند کہلواتا ہے، میری زبان میں باخدا اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ بتا سکوں میری بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے، مجھے بتائیں میں اس چادر کی قیمت کیا بتاؤں جس کا نگران عباس علمدار تھا۔ ادھر آؤ، نظام سنا رہا ہوں آپ کو، نظام صرف یہ نظام سنو۔ علی کی بیٹی کا نظام کیا تھا؟ یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک ہی شام میں ہر چیز تبدیل ہوتی، ایسے نہیں۔ 28 رجب کو جب میری مخدومہ گھر سے چلی گئی، جانتے ہو ماحول کیا تھا؟ جناب حسین علیہ السلام نے تمام انتظامات جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے تھے،
1.5 منٹ بھی شاید زیادہ ہے، میں 2 منٹ بہت زیادہ بھی ہو گیا تو ممبر پہ میں نہیں ہوں. شبی جہاں سے بھی برآمد ہونی ہے وہ قریب لے آئیں، میں اشارہ کروں تو لے آئیے گا، برآمدگی کروائیے گا. میرے بڑے محترم میرے مولا کے مداح ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ ماتم تاریخ. عباس آج علی کی بیٹی گھر سے باہر آئے گی، ہمیں کربلا کو نکلنا ہے. عباس انتظامات کو سنبھال لے. مولانا صادق حسن کی تمہیں محلہ بنی ہاشم میں عباس سے علمدار نے پہرا لگوا دیا. بڑا تو بڑا کوئی بچہ بھی آج محلے میں سے گزر نہیں سکتا. محلے کی ہر گلی میں عباس سے علمدار نے سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی. حسین علیہ السلام اپنی حویلی کے باہر مسند نشین ہو گئے. فرمایا عباس یہ فہرست ہے، نام پکارتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، مہمانوں کو سوار کراتے جانا. جناب عباس علمدار نے پہلا نام بلند کیا. جناب قاسم کی والدہ گرامی تشریف لائی. جناب قاسم علیہ السلام نے ہاتھ تھاما، ماں کو ناکا پہ سوار کرایا، ناکا آگے چل گئی. جناب عباس علمدار نے دوسرا نام بلند کیا. جناب علی اکبر کی والدہ گرامی میری مخدومہ عزبت پناہ تشریف لائی. جناب علی اکبر نے ماں کا ہاتھ تھاما، ناکا پہ سوار کرایا. پتھر رکھتا ہے وہ بندہ اپنے سینے میں. میں حیران ہوں اس بندے پہ جو اس دروازے کی غربت سنتا ہے، اس کے اندر درد لے لیتا. سر نیچے کرنے میں اور رعایت نہیں دے سکتا. جملہ قیامت آمیز ہے. خدا کی قسم یہی تاریخ کی فکریں ہیں. عباس جیسے جری کی آواز میں لرزہ آیا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فہرست پڑھ رہے تھے. دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، چیخ نکلی. عباس رو کے فرماتے ہیں اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آیا. ممبر چھوڑتا پہ میں اس گالتے کر مانا. اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے قبلہ. بابا جی راوی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. علی کا لال اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا، ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی. علی کا لہجہ اوڑھنے والی بی بی کنیزوں کے حصار میں چلتی چلتی آگے آئی. تیسرا قدم ابھی علی کی بیٹی نے نہیں اٹھایا تھا کہ میری مخدومہ رک گئی. میری مخدومہ آگے نہیں چلی تو حسین بہن کی جانب دوڑے. اچانک تاریخی فکرے میں نے بات کہیں نہیں کی اس وقت میں، ان مجالس میں کہیں نہیں کر رہا، اب کر رہا ہوں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. حسین کو اونچا اونچا رونے کی آواز آئی. حسین بادشاہ نے مڑ کے دیکھا تو یہی علموں والا بادشاہ مٹی پہ بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا جسے چاہے دل حسین لے جا، اسے نہ لے کے جا، یہ 2 قدموں پہ ہی تھک گئی ہے. اے میں صدقے اللہ، حسین یہ تھک گئی ہے. حسین اسے چلنے کا طریقہ نہیں آتا. حسین یہ کبھی اپنے پاپا کے سامنے بھی نہیں چلی. حسین وہ کوفہ و شام کے بازار ہے. میرے امام چلتے چلتے بہن کے قریب آئے کہ بلادر حسن زیدی صاحب کے فکرے ہیں. 3 محاذ تھے جن پر لڑنا مشکل تھا اور لڑنا ضروری بھی تھا. ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، کربلا، کوفہ، شام. بہن سے مشورہ کیا کیا کروں، میں ایک ہوں، محاذ 3 ہے. کہ بلا زیدی صاحب فرما گئے تھے بہن نے بھائی کو آسرا دیا، حسین کربلا خود سنبھالنا، کوفہ مسلم کے حوالے کرنا، شام جانو اور میں جانوں. اس کے لیے علی کی بیٹی گھر سے نکلی. میرے مولا قریب آئے. جہاں سے بھی شبی برآمد ہونی ہے قریب لے آئیے گا. بس اگلے آدھے منٹ میں برآمد کروا رہا ہوں. میرے محترم انشاءاللہ ممبر سنبھالیں گے. اور میرے پاس دیکھیے میں آگ سے تو شبی لائے ہوئے ہے. علی کا لال بہن کے قریب آیا. بہن عالیہ خیریت تو ہے؟ آپ چلتے چلتے روک کیوں گئی ہیں؟ بہن عالیہ مجھے حکم کرے میں سوار کروں. بھیا آپ نہیں، بہن میرا اکبر کھڑا ہے، سوار کرائے. بھیا آج اکبر بھی نہیں، بہن میرا عباس کھڑا ہے، حکم دو عباس سوار کرائے. نہیں، پتھر ایک اعظم اس بندے کے سینے میں جس نے ماتم نہیں کرنا، جس نے آئے نہیں کرنی. ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں بہن مجھے حکم کرو پھر کون سوار کرائے. چیخ نکلی علی کی بیٹی کی. رو کے فرماتی ہیں جب سے آئی ہوں کچھ نہیں مانگا. حسین زندگی میں پہلا اور آخری سوال ہے، مجھے خالی نہ لوٹانا. آج 28 رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو مجھے اپنے ساتھ شام روانہ کرنا ہے. حسین نے جناب سجاد کو آواز دی. بھائی بلال خیر کی آنسو قبول ہو. غیرت کے بغیر غیرت کا پروردگار قریب آیا. پھوپھی اماں کا ہاتھ تھاما. چلتے چلتے ناکا کے قریب آئے. ناکا کے قریب آئے. میرے مخدومہ آگے تشریف لائیں. جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی. جناب علی اکبر علیہ السلام نے محمل کا لڑ ہٹایا، وہ پردہ ہٹایا. جناب سجاد علیہ السلام نے پھوپھی اماں کو سوار کرایا، پردہ آگے دیا. میری مخدومہ محمل میں تشریف فرما ہو گئی. عزادارو بیان میں نے اپنا سمیٹ دیا. حسین دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، اکبر سامنے آ گئے، سجاد پیچھے آ گئے. میری مخدومہ کی ناکا کھڑی ہوئی. ناکا نے چلنا شروع کیا. پہلا قدم،
دوسرا قدم اور میری ماما بھڑا گلتا تعلق توڑنے والے بڑا ڈر کے بڑھتا پیا. تیسرا قدم ناکا نہیں چلی تھی, راوی نہیں, کاظم خود حسین روایت کرتے ہیں, میں نے مڑ کے دیکھا عباس کا امامہ کھل کے گلے میں تھا, اپنی دستار لہرا لہرا کے آسمان کی جانب فرما رہے تھے الحجاب الحجاب الحجاب, پرندے اپنے آشیانے کو لوٹ جاؤ, علی کی بیٹی دن گر گیا, اب اونٹ چل رہا ہے, حسین دائیں, عباس بائیں, اکبر سامنے, سجاد پیچھے, علی کی بیٹی کعبہ بن گئی, ہاشمیوں نے طواف کرنا شروع کر دیا, میری مخدومہ کربلا اور شام کے سفر میں روانہ ہو گئی. بھائی عالم کی صدی قریب لے آئیے گا, ادھر دیکھنا ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں دکھ لگے تو مجھے معاف کرنا. یہ نظام تھا 28 رجب کو اور کاظم ایک ماحول تھا 11 محرم کو, جب پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے, بن پلانے اونٹ کی پشت پہ میری مخدومہ کو سوار کرایا گیا, کہ غیرت شامنوں نے بی بی کے اونٹ کے گرد آ کے ناچنا شروع کیا. علی کی بیٹی نے علقمہ کی جانب دیکھ کے کہا غازی یہ مجمع ہٹا, عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے, عباس میں نے اکبر کو پالا. جدا